فتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد واجل فرجك يا آل محمد. یہ پکھا بند ہو سکتا ہے؟ اس کو بند کرو. میں کو تو ذاکر پڑھدا پہ تمہاری آواز دی کوئی سمجھ نہیں پہ آندی بھائی ایویں نا. ایکو بالکل گھٹاؤ, ایکو ختم کرو, ایکو ختم کرو اندی بالکل اندی ایکو ختم کرو. گل سمجھ ہی نہیں آندی اگوں لوگوں کو. ایکو گھٹ کرو تو تھوڑا جا اس آواز کھولو. ایک صلوات پڑھو بآواز بلند. بے شک آواز تھوڑا آوے مگر اتنا ہوئے بے گل سمجھ آوے. وارث کائنات تمہاری پھوڑی بھی چاہی قبول فرماوے. رزق مال توفیقات جی اضافہ ہوئے. وہ جہیں وسن جتھا آل محمد دا تذکرہ ہوندے, وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں. وقت ضائع کرنے دی گنجائش نہیں. مرحوم ملک خورشید عباس پہوڑ دے درجات بلند ہوئے. ای خاندان دے باقی جتنے بزرگ ٹر گئے مالک انہاں دی قبرہ روشن کرے. اگر اجازت ہوئے تو میں نجف دے والی دی تعریف شروع کروں. اس کو حالے تھوڑا جا بریک کرو, آواز اگر بریک ہو سکتا ہے تو. ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بس. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جناب مہربانی. پہلی گزارش ہے کہ خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں. اللہ دے 99 صفاتی نہ ہیں. تے اگر کہیں دا دل سوڑا نہ پوے تو انہاں دے وچوں ایک نا علی بھی ہے. انہاں دے وچوں ایک نا علی بھی ہے. سید ہاں میں کو نہیں پتا بھئی پہلے تو سا دعائیں کیویں منگ دے ہو, لیکن آئندہ واسطے میں کلیہ پیش کر کے جا رہے ہیں. جی خالق دے 99 نامہ دے وچوں ایک نا علی ہے تو تھوڑا آئندہ کرنا کیا ہے کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر. خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر. کیوں؟ فلک سے بھی جواب آئے, نجف سے بھی جواب آئے. نہیں یار. اچھا اگلی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب تھی سکتے ہو, میں نے نزدیک آ سکتے ہو تو قصیدہ پڑھو. تھوڑا جا قریب آ سکتے ہو, تھوڑا جا نزدیک ہو یار. تمہاری ہر چیز ٹھیک ہے, سنن دا معیار ہی ٹھیک ہے, مجمع ہی ڈھیر ہے. تے میں تمہارے سپیکر دوتے مطمئن کوئی نہ. میں کو کوئی اندی صحیح سمجھ نہیں آندی, پتہ نہیں تو کو سمجھ آندی پئی ہے یا نہیں آندی. اچھا تا تو ایک کتا ہور سن گنو. بزرگ ڈھیر سارے بیٹھے. ایک کتا میں بزرگاں دی نظر کر دے ہوں کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر. بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر. شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. شبیر کا عاشق. اے میں ہون قصیدے دی زمین کھڑا بڑھے نا, میں مجمع کے رخ تے پہنچے تو سوزی اٹھاؤں تے قصیدہ پڑھو. شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اور بابا جی جون ایلیہ دا ایک شعر ہے, وہ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے. وہ لکھتا ہے غم کیسے آئیں گے جبکہ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے. علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے. اور ہندوستان دا ایک شاعر ہے صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی, اس میرے پیر علی دی تعریف ہے, ڈھیر سارا کلام لکھا ہے. ان دا سارا کلام تو میں کو نہیں آندا, لیکن ان دا وچوں ایک قطعہ میں جناب کو چون کے سنوائیں نا. بابا جی لکھا ہے کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. نبی تھے
علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. میں 5 دے عدد کو ٹچ کراں تو سوزی اٹھاواں. ایک کتا اور سن گنو. ایک شاعر لکھتا ہے کہ جنہ بھی کوئی مومن، کوئی خطیب، کوئی ذاکر میرے پیر علی دے نام دا نعرہ لواوے نا، وقت کوشش کیتی کرو بے جواب سارے رل کے دیتا کرو. ان دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کیوں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں. واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا جی. اچھا کوئی اتاول نہیں صاحب، جتنا 100 پڑھی ویسے. واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا. واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا. ولی تے ابن ولیدہ پڑھ دا. ولی تے ابن ولیدہ پڑھ دا. ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا. چل دا پیا عرض کیتا ہے اساں ایک وی علی جان نہیں ویکھیا. 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 سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا. مشرق تو مغرب تائیں ڈٹھیاں نے سب پہ جائیں ہر ایک جگہ نو کھولیا. پر ایک وی علی تیرے بیڑے وزیر آمن تیرے بیڑے وزیر آمن. ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے، اس کو نہیں ہلاؤنا. بھائی جان میں شعر پڑھنا ہے ہوں. باہر والے مجمع کو رہن ڈیوں میں پرے آواز ویندا یا نہیں ویندا، کم از کم مصرا انہاں کو تو سمجھ آوے. بابا جی مصرا لے کے شاہی منظور کمال کر دیتا ہے. میں مصرا پڑھ سا نہیں کرے دل والی ڈائری تے لکھ کے ویسا گزارش کیا کیتی ہے. میں جاندا میری گلاں نہ لگ سلتے کو اچھیاں مجبوری اے میری میں کر سا گلا سچیاں. زمانہ جاندا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکراں چوں سائیں منظور میاں. سلامت راہ میں مل کے توجہ کریں. بابا جی توجہ کرے سو تے میں لاؤس پیا سنوائے نا. میں جاندا میری گلاں نہ لگ سلتے کو اچھیاں مجبوری اے میری میں کر سا گلا سچیاں. زمانہ جاندا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکراں چوں سائیں منظور میاں. میں بھی جاندا تیرا کی حال ہونا ہے انہاں ملوانیاں دا بڑا منہ لال ہونا ہے. نہ لگ سلتے کو اچھیاں پر کر سا گلا سچیاں. بٹھا امیراں وچوں نالے وزیراں وچوں نالے نواباں دے وچوں سرور دے یاراں وچوں تے رشتہ داراں وچوں نالے صحابہ دے وچوں پر ایک وی علی جان نہیں. کھڑ بھائی
حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے، حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے، مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا منبر بھول گئے۔ اور جن کو ملت کے بزرگوں کی دعا ہوتی ہے ان کی ہر بات زمانے سے جدا ہوتی ہے، اور زمانے کے بنانے سے کوئی بن نہیں سکتا ناصر، ذاکری شاہ کر وہ بلا کی عطا ہوتی ہے۔ ایک قصیدہ تو بار بار حکمن بس وہ ایک ہی قصیدہ کہنا ہوں، کوئی پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھا میں اوکھا پیا کریں۔ ایک قصیدہ تو بار بار حکمن پرانا قصیدہ ہے تو میں اس کو دوبارہ کچھ عرصہ پہلے شروع کیتا ہے۔ ان کا موضوع کیا ہے؟ بروز محشر تے پل صراط۔ ان ایک کلی چون کے تے گلدستہ بنا کے میں مومنین دے سامنے، احباب دے سامنے پیش کرنا ہوں تے وہ جڑی رعایت والی داد ہے نا، اگر کوئی رعایت والی داد دے تو میں کو دلوں تکلیف تھیندی ہے، بالکل تو میرٹ تے بولدا ہوں، یہ تو حق بنے اتھاں ہی لویندا ہوں۔ توجہ کرے سو، ان کا موضوع ہے بروز محشر تے پل صراط۔ بندہ دا رش نہیں، بندہ دا نہیں، آدمیاں دا رش، لوگاں دی کوشش جو پل کراس کروں، اگو میری تو جرت ہے نہیں جو میں تھا کوئی اپنا بیان جاری کرا۔ 23 پارا اگو قرآن دی آیت آ گئی کہ لوگ منتظر ہو سن پل کراس کروں، مگر ایک آواز آسی کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے۔ انہاں کو ڈکو اجے پوچھ گوچھ تھیونی ہے۔ یہ ہن بابا جی جڑی پوچھ گوچھ آئی اس دے ضمن ہے کہیں شیعہ نال ہن میں متھا کیا دیونا ہے، جڑا مولا امیر دا در چھوڑی کھڑے ہو میرے آنکھے تے ولدا ہے۔ گل اہل سنت بھائیاں دی ہے، اہل سنت بھائیاں لکھا ہے اپنی کتاب مودت فی القربہ دے وچ، اور شاہ اسماعیل دیلوی بھی اپنی کتاب دے وچ ایویں لکھا ہے۔ وہ آکھے زمانے والے گل کہیں کو چنگی لگے تے بھاویں نہیں، گل کہیں کو بھاوے تے بھاویں اکی نہ بھاوے۔ انہاں کہ بھئی جڑی قرآن دی آیت آئی نا، انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے، اس سنیاں لکھا ہے کہ پول دے اوتے جڑا مرکزی سوال ہے اس آیت دی روح نال ہونا ہے، وہ سوال ہے ہی پیر علی دی ولایت دا، کہ پوچھا ویسی پیر امیر دی ولایت علی مہر لگی ہوئی ہے یا کوئی نہیں؟ تو وہ آکھے اتھا لوگ کھڑ کے افسوس دے ہاتھ ملے سن، وہ آکھسن بھئی وہ مہر تے لگی ہوئی ہے، کوئی نہ تھوڑی جی مہربانی کرو، اے باقی جو فیلاں بھریاں پئیں کہیں پاسے تا انہوں ہی رکھو، تو جیڑا صفحہ کھلے سو تو کو محسوس ہو سی بھئی اکثر جائیں تے اساں اوور ٹائم ہی لا رکھیں۔ تو چونکہ میرے پیر امیر دی ولایت علی وہ سٹیمپ لگی ہوئی کوئی نہ ہو سی، تو وقت سنیاں لکھے بھئی وہ ہر چیز ریجیکٹ ہونی ہے۔ سارے علاقے دے ذاکرن مولوی جواد حسین جریدہ صاحب، انہاں آکھ بے مومنو تھا کو کنائی ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، نہ کہیں ذاکر تو ونجو، نہ کہیں عالم تو پوچھو تے نہ کہیں مولوی تو پوچھو۔ انہاں آکھ بے تُساں میرو ٹوراؤ تے قصیدے دے وچ تو کو میں دسائنا میں بروز محشر پول دے اوتے صدقی میں اس حاجی کو روکو نمازی کو روکو سوالے جناب لرازی کو روکو، حاجی کو روکو نمازی کو روکو سوالے جناب لرازی کو روکو، حاجی کو روکو نمازی کو روکو سوالے جناب اچھا حصول پوچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو، حصول پوچھو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں، علی 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 ولیاں دا ولی، علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں، علی علی علی۔ ان موضوع کیا ہے؟ شعر ایک شعری میں سن گے نو، موضوع کیا ہے؟ حسین بطول دے دردہ دربان، جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہوئے، ملائکہ آگے سوال و جواب واسطے، تو حسین دے نوکر جواب دیتا ہے میں کون ہاں سنجانو، میں کونا والٹا ہے بیوار سا نہ جانو، ڈاڈھانا والا لاہے میں کون ہاں سنجانو، میں کونا والٹا ہے بیوار سا نہ جانو، ڈاڈھانا والا لاہے میں دے امام بارہ دا تابدارا۔ علمہ میں یار پر میرے ساتھ رہے میں گل مکی نہیں،
حیدری شیر دی جتنی داد بن دی آئی وہ ساری میں کو مل گئی تے آخری سطر بابا جی میں پڑھنی ضرور ہے کیونکہ ہون جوید بھائی جیڑی آخری سطر ہے اندھے بھی سیدھا سامنا مولوی نال جنگ پیا پوندا ہے توجہ کریں گزارش کیا کیتی ہے میں کون ہاں سنجانو میں کونا ول اٹھائے بیوار سن جانو ڈاڈھا ول لاہے میں کون ہاں سنجانو میں کونا ول اٹھائے بیوار سن جانو ڈاڈھا ول لاہے میں دے امام بارہ دا تابدارا میں دے امام بارہ دا تابدارا 12 دے 12 سید قصاب کوئی نہیں علی 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 سلامت رہا مہربانی بابا میرے امام بار دیکھو مت کہیں کو سورے سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں تشریح کی تھی وجہ تو تشہیر چ پڑھ سا میرے امام بارہاں دا تابدار 12 دے 12 سید قصاب کوئی نہیں منظر کے نٹھا سردار ملائکہ جناب جبرائیل تے جناب جبرائیل باقی فرشتہ کو آکھے کہ ایندے کل نہ پوچھو تو سب میڈو آؤ ایندہ تعارف تو کو میں کریں نہ جو کون ہے تے جناب جبرائیل تعارف کرایا ہے مخدومہ سیدہ دین نکادہ مہاری پنجاند پاک درتے ہی زندگی گزاری مخدومہ سیدہ دین نکادہ مہاری پنجاند پاک درتے ہی زندگی گزاری ڈٹھے ملکہ واری دے دعوت بہاری سلامت رہا بھائی سلامت رہا مل کے حیدری پھر پڑھو بھائی مخدومہ سیدہ دین نکادہ مہاری پنجاند پاک درتے ہی زندگی گزاری مخدومہ سیدہ دین نکادہ مہاری پنجاند پاک درتے ہی زندگی گزاری ڈٹھے ملکہ واری دے دعوت بہاری ڈٹھے ملکہ واری دے دعوت بہاری ہی بندے دا بالکل حساب کوئی نہیں علی 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 بس بھائی ختم ہو گئی مجلس جنہ لوگاں کو گھراں تھو اولاد تھو کائنات دے ہر دکھ تو بطول دیاں دھیاں دے درد پیارن چلو میں تھوڑا جا اٹھا رہی نا جو بی بی میاں تک آواز پہنچے پر یہ پڑھن دے قابل نہیں میں آکھے جنہ لوگاں کو گھراں تھو اولاد تھو کائنات دے ہر دکھ تو بطول دیاں دھیاں دے درد پیارن اختتام مجلس سے چھیکڑی پرسا مسائب پڑھ دا کیونکہ درجات بلندوں میں باب غلام علی لنگا دے بابے انہوں پڑھ دیں کہ جڑے آخری ذاکر ہوئے نا انہوں کو چاہیے ہے کہ اندھیرا ہونے تو پہلے مجلس مکا دیں تاکہ پردہ دار ٹائم نال گھر پہنچ ونجن جو بے موسمیاں رولین تو صرف بطول دیاں دھیاں بے موسمیاں رولین تو صرف بطول دیاں دھیاں کیونکہ مجلس دے وچ بھی یقیناً جتنے مومن آئے بیٹھیں سفر تو مومنن دی ہو سی کہیں دا 5 کلومیٹر کہیں دا 10 کلومیٹر لیکن جتھا امام حسین دی پھوڑی وچ دیئے نا سارے مستند علماء لکھ دیں کہ اتھا تو او بی بیاں آپ آندھیں جنہاں مجلس دے بعد شام ونجنا ہے کہیں حلب ونجنا ہے کہیں توس ونجنا ہے کہیں کم دے پہاڑیں چ ونجنا ہے بابا ختم ہو گئی مجلس میر انیس لکھ دیں مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا تیری اندھیاں دے پردے سلامت ہوئن بھائی جان سویر دی مجلس شروع ہوئی تے جائیں میرے پیر علی دے گھر دا تو سا خرچہ پہ سن دے ہو ذاکر تو کو خرچہ ہی پہ سنوائیں دے نا جو میرے پیر دا گھر دے دین دے ہوتے خرچہ کتنا ہو جائے سیادہ تیرا مہمان 2 دے 2 میں وین پڑھنے بس ٹائم ہی میں اجازت نہیں دے بابا جی یہ او علی یہ جائیں اسلام دی بقا واسطے بے تحاشا جنگا لڑین پرانے ذاکر پڑھ دے آئین جڑا اتنا بڑا غیرت مان دے جائیں جنگان دے وچ کافران دیاں دھیاں دے سران تے بور کے ونج رکھیں ہونتے کو خرچہ سنوائے نا کہ دا ہمیں دا ڈین ڈھلے تا زین ڈھل گئی ہے زین ڈھلیے تا زخمی حسوار ڈھل گئے
زخمی ہسوار دا ڈھلنا ہائی یا پردداران دا بخت ڈھل گئی ہے چھیکڑی پرسے جے تو رومن تے جوڑ گئی ہے تے کو پہلا وین پیا سنوے نہیں علی دا بچڑا پیاسا کس دا رہ گیا نہیں ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا علی دا بچڑا پیاسا اللہ واسطے آخری پرسے تھوڑا جا میرا ساتھ دے وے تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے بھائی جان میں تا خرچہ پیا سنوے نہیں علی دا بچڑا پیاسا کس دا رہ گیا نہیں ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا علی دا بچڑا پیاسا کس دا رہ گیا نہیں ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا جنگلہ وچ نبی دی ساری آل رول گئی پاک علی دی دھی بھیرام موہی ہول گئی خاک سار دے وچ روا کے آدھی رہ گئی یا علی بی بی بابے کو سنے دی رہی ہے چونکہ تو سا ادب دی ذاکری سن دے ہو بھائی جان پرانے احباب تشریف فرمائے ایک مصائب دی روایت سن گنو تے اتے وقت میں وین پڑھ دے سا جڑی اگلی روایت پڑھنی ہے دا راوی حمید ابن مسلم حمید آدھے میں ڈٹھے جنگ مک گئی ہے آدھے جنگ مکیت نگری کربلا تے دو نیزے بھلندو ہیں حمید آدھے انہوں نے وچو ایک نیزہ مشرق آلے پاسو اٹھائے آدھے دوجہ نیزہ مغرب آلے پاسو بھلند ہوئے آدھے میں دیدہ کھڑائیں تے عمر ابن سعد حکم دیتے جو انہاں دوہاں نیزہ کو اکٹھا کر دیو آدھے جیویں نیزہ اکٹھے تھیں دے گئے حمید آدھے میں ڈٹھے نگری کربلا زلزلہ بدھ دا گئی ہے جتنے سید بیٹھے معافی روائے وینج تو آکو دے سائندہ جو نیزہ دی نوک تے کیا ہے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجہ نیزے تے امول مسائب دیر دا ہر بھائی بسم اللہ سین تیرا پرسہ قبول فرماوے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجہ نیزے تے امول مسائب دیر دا پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجہ نیزے تے امول مسائب دیر دا 4 سال دی معصوم تھی حسین کر کے منہ نجف دے پاسے آدھی رہ گئی ہاں نجف دا والی پوتری اجڑ گئی شاید میں منظر کشی نہیں کر سکا میں آنکھے کے پوتری ڈاڑے کو سنے دی رہی ہے جی اچھا بل پڑھے نہ پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجہ نیزے تے امول مسائب دی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا خیر بھائی میں آنکھے کے پوتری ڈاڑے کو سنے دی رہی ہے میری قوم دے چھوٹے بچے ہی علوا کے جواب رہے سن کہ نجف دوالی تا اس ٹائم پہنچا جنہاں خیمے جل گئے ہیں بابا جی تے دھی سڑی ہوئی چوب چاہ کے پہرا شروع کی تا الحافظ و الحفیظ بابا دھیاں پہرے ودیاں نہیں اس ٹائم نجف دوالی پہنچے درجات بلندوں من بابے خادم حسین شاہ ٹھتی آلے دے بابا ٹھتی آلہ پڑھ دائی کہ سب تو پہلے میرے مرشد علی آ کے دھیاں کو دلاسا دیتا ہے بھائی جان نوحہ کو حوصلہ دیتا ہے اس دے بعد میرے پیر علی چارے پاس نگاہ کی تھی ہے تے آلیہ سین پوچھے بابا تو سکیں کو گلیں دے ہو میرے شہن شاہ رو کے فرمائے آلیہ معصومہ کن گئی ہے معصومہ کن گئی ہے آدھیے بابا معصومہ وہ وکھری بیٹھی رون دی ہے میرے بادشاہ فرمائے میری پوتری کو جا ڈری ہوئی ہے میں دھی کو ہاں دینا لینا نفسیاتی جوہنے میری سین نے ڈاڑے کو ہاں دینا لائے وقت جلدی دینال ڈاڑے دے گا لچو بہی کڑ گی دین آدھیے ڈاڑا میرا توڑے ہوتے ایک سوال ہے دیگے ریلے میں حق نہیں ڈھیر ماری ہیں تے میں دے دی رہی ہاں کس داتا ہی کلہ میرا بابا رہ گئی ہے ڈاڑا تے میں جو تھا کو گل دینا لائے میں کوئے رساؤ توڑا گلہ زخمی کیوں ہے ڈاڑا میں کوئے رساؤ توڑے گلے دا خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ گئے رونے میرا امام تے جواب ریتے تیرے باب نال تیرا گل کوئی کلہ میں نہیں سارے پنج تن کوئی دے رہے رو کھل یار خیر بھائی بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئے تیرے باب نال کلہ میں نہیں سارے پنج تن کو ہی دے رہے ہائے
بھائی بس بابا جی آخری وین سونا پرسا دے بیٹھے یہ تو میرے بادشاہ دی گل آئی دھی سوال کیتا ہے جو ڈاڈا توارا گل کیوں زخمی ہے اگو ایک سوال میرے پیر علی کیتا ہے رو کے پہ فرمائن معصوم میری دھی میرے کول تا پوچھئی جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو بھی تڈارے خدا سا تڈے کان کیوں زخمی ہے میری دھی تڈے رخسار کیوں زخمی ہے رونی میری حسین تے جواب دیتے کنڈیاں ہوں میں لگیاں رہیاں دور لہا ڈھا جو لوٹ گئی دے تے خیمے بھی جلا کنڈیاں ہوں میں لگیاں رہیاں دور لہا مالک عبادت قبول فرما پوری وچھائی قبول ہوئے رزق مال توفیقات اضافہ ہوئے حجات مستجاب ہوئے جے مرحوم دے سال ثواب واسطے مجلس کرائی گئی ہوں دی قبر روشن ہوئے ای خاندان دے باقی جو بزرگ ٹرگن وارث انہوں دی قبر روشن کرے مومنین دے حجات مستجاب ہوئے ویڑے وزدے راویں ذکر جیویں جیویں کہیں دا حصہ ہر کہیں دی نوکری وارث اپنی بارگاہ قبول فرماوے ساری تو تواری نوکری قبول ہوئے تمام ذاکرین دا پرسہ قبول ہوئے عزاداران دے